جو یورپ کے لوگ ہیں ایک نسل کے، ایک زبان کے، ایک کلچر کے لوگ ہیں اور آپس میں کتوں کی طرح لڑے ہیں ایشیا کے مارکیٹوں کے اوپر اور افریقہ کے مارکیٹوں کے اوپر کہ وہاں سے را مٹیریل، خام مٹیریل لے جائیں، وہاں سے چیپ لیبر لے جائیں اور یہ سرمایہ کام کریں۔ ریاستوں کے مفاد کیا ہوتے ہیں؟ ریاست کے مفاد یہ ہیں کہ عوام کا مفاد، پاکستان کے عوام کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بزنس کریں، بجائے یہ کہ میں آسٹریلیا سے گندم لوں، میں چائنا سے گندم لوں، میں ایران سے، افغانستان سے، انڈیا سے ایک ٹماٹر، ایک پیاز، آلو یا اب دیکھو آپ کو ہر چیز، اب مطلب یہ ہے کہ ہماری جو غربت ہے وہ ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پالیسی ڈائریکشن۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے روس اور یوکرائن کی جنگ کے پیچھے جو پس پردہ جو انٹرنیشنل قوتوں کے مقاصد ہیں۔ روس اور یوکرائن کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو ہم بہت سارے پروگرام کر چکے، بہت ساری معلومات آپ کو مل چکی تھیں، لیکن آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈیر اسماعیل خان کے معروف اور ممتاز قانون دان ہیں، وکلا رہنما ہیں، اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب۔ انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ اختر صاحب یہ بتائیے کہ ہم پہلے تو بات کر چکے ہیں روس اور یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے، بہت پروگرام بھی کیے ہم نے، لوگوں کو بہت ساری معلومات بھی دے چکے، تو ابھی خاص بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو حقائق ہیں اور مفادات ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشکور ہوں جناب ترابی صاحب آپ کا۔ اصل میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، اب دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں، جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہیو اینڈ ہیو ناٹ کے درمیان ہوتی ہیں۔ سارے جنگیں ہوتی ہیں یہ سرمایہ کے لیے ہوتی ہے۔ ورلڈ وار سیکنڈ میں مشہور کوٹیشن تھی کہ ہیونگ دا سیم کاسٹ، کریڈ، کلچر، ریلیجن، دیز یورپین fight among themselves for 200 years for raw material and market like dogs۔ یہ لفظ بڑا غیر پارلیمانی ہے لیکن خود یورپین کا ہے کہ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں ایک نسل کے، ایک زبان کے، ایک کلچر کے لوگ ہیں اور آپس میں کتوں کی طرح لڑے ہیں ایشیا کے مارکیٹوں کے اوپر اور افریقہ کے مارکیٹوں کے اوپر کہ وہاں سے را مٹیریل، خام مٹیریل لے جائیں، وہاں سے چیپ لیبر لے جائیں اور یہ سرمایہ کیلکولیٹ کریں۔ اب دیکھو یہ جو انتہائی منافقت کی بات ہے، بظاہر انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے بنیادی انسانی حقوق کا، جمہوریت کا، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی سب سے بڑی جو علامت ہے مناپلی کی کہ یہ جی ویٹو پاور ہے۔ ویٹو پاور کیا ہے؟ اگر ہم بین الاقوامی کمیونٹی ہیں تو ہم تو برابر ہیں، اقوام متحدہ میں تو ہم برابر ہیں، ہم کس طرح برابر ہیں جو آپ کی ویٹو ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جو یوکرین اور اس کی جنگ ہے روس کی، اس کو طول دیا جا رہا ہے اور یہ جنگ لڑی کس لیے گئی ہے؟ یہ جنگ لڑوائی گئی ہے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جنہوں نے اب یہاں بیوپار کرنا ہے، کیونکہ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں اب یورپ جتنا بھی ہے، ویسٹرن یورپ اور ناٹو کے جتنے ممالک ہیں، اسپیشلی اسلحہ ساز کمپنیاں، اب وہ طول دے رہے ہیں، وہ اب دیں گے اپنا اسلحہ دیں گے یوکرین کو، اور رشین جو وہاں رشین کے جہاں جنہوں نے اسلحہ بیچنا ہوتا ہے پاکستان کو ہے، انڈیا کو ہے، اسلحہ تو غریب ممالک خریدتے ہیں نا، تو وہ اب یہ دکھائیں گے کہ دیکھو ہم نے رشیا کے اسلحے کا الٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے، یہ جرمنی کا اسلحہ ہے، یہ جناب اس کا امریکہ کا اسلحہ ہے، یہ فرانس کا اسلحہ ہے اور یہ برطانیہ ہم سے خریدیں۔ ایک اس میں آ گئے ہیں مفادات، جنگ ہمیشہ مفادات کی لڑی جاتی ہے، اس میں آ گئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اسلحے کے مفادات کہ انہوں نے ڈسپلے کرنا ہے۔ دیکھو کتنا غیر انسانی اور انتہائی مطلب ہے کہ ایک چنگیزانہ سوچ ہے کہ آپ انسان کے اوپر بم مارتے ہو، آپ انسان کے اوپر طیارے سے جو ہے فائرنگ وہ کرتے ہو، بم بلاسٹ کرتے ہو کہ میرا طیارہ دیکھو، میرے بم دیکھو، یہ اچھے ہیں، مجھ سے خریدو۔ مطلب ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اسلحہ تیار کیا ہوا تھا اسے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر کہیں بھی جنگ شروع کرا کے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا اسلحہ جو ہے اتنا اہم ہے اور فلاں جو اسلحہ ہے اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں یہ
بہتر ہے تو آپ ہم سے خریدیں. اب آگے اور بھی بہت سارے مفادات ہیں. جی. اب دیکھو دنیا پہ جو رول کرتی ہیں وہ اسلحے کی کمپنیاں ہوتی ہیں, میڈیسن کی کمپنیاں ہوتی ہیں, اور آپ کے یہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں. اب ہم ہندوستانی لوگ ہیں, یہ بر صغیر کے لوگ ہیں, ہم سارے مطلب ہے کہ گند میران کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے اوپر اپلائی کرتے ہیں, رنگ گورا کرنے والی دوائیاں ہم سارے خریدتے ہیں. سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا کی ہے فلم انڈسٹری, اس لیے کہ لوگ وہ ملٹی نیشنل پروڈکٹ خریدیں اپنے گورا کرنے والی یا جو بھی وہ کاسمیٹک جو بھی سامان ہے. اب یہاں پر آ گیا ہے ملٹی نیشنل آئل کمپنیاں. اب آپ دیکھو آپ کا جو بیرل فی بیرل وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, چاہے وہ ڈیزل ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے, چاہے وہ لے لے, چاہے وہ کرسین آئل ہے, سارے بڑھ گئے ہیں. اب ان کے پاس تو جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں ان کے پاس تو سٹاک پڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں بیرل ان کے پاس سٹاک پڑا ہوا تھا. اب وہ جو ہے اب دیکھو آپ کی جو 145 روپے لیٹر تھا, اب آپ کا جو ہے 182 روپے 282 پہ لیٹر چلا گیا ہے. وہ آپ آئل باہر سے لیتے ہو, چاہے وہ سعودی عرب کا ہو, چاہے وہ یورپ کا ہو, یا جس کا بھی ہو, اس کو تو فائدہ ہو گیا. تو اس جنگ میں ایک فائدہ آئل کمپنیوں کا ہو گیا, ایک اسلحے کی کمپنیوں کا ایک فائدہ ہو گیا. اب دیکھو دنیا کی ہسٹری دیکھو, ورلڈ وار سیکنڈ نیو ورلڈ آرڈر کب آیا؟ جب دنیا کی طاقتیں آپس میں لڑی. الائٹ فورسز تھی, اس میں برطانیہ تھا, یہ فرانس تھا اور امریکہ تھا. اس میں جو ہے ورلڈ وار سیکنڈ 1913 اور یہ 1919 تک لڑی. اس میں جو ہے وہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک طرف ایکسس جو اس کو ڈیول فورسز بولتے تھے, جاپان تھا, جرمنی تھی, اور یہ اٹلی موسولینی اور اٹلی یہ لوگ تھے. دوسری طرف یہ الائٹ فورسز تھی. انہوں نے جنگ لڑی. اس کے بعد جنگ کس چیز پر لڑی گئی؟ جنگ لڑی گئی را میٹیریل پر, کہ یہاں سے کپاس اٹھانا ہے, یہاں سے گندم اٹھانا ہے, آپ نے افریقہ سے جو ہے آپ نے لیبر لینی ہے. اب جو یہ امریکہ میں جتنے آپ کے بلیکس ہیں یہ سارے افریقہ سے ایز اے سلیو لے کر گئے تھے. اب تو تھوڑی ان کو رائٹ ملی ہے, وہ اس کی رائٹ انہوں نے لیے ہے, لیکن بہرحال یہ وہی لوگ ہیں آپ کے ایشیا سے, افریقہ سے یہ یا را میٹیریل یہ ساری لیبر لے کر گئے ہیں. اب دوسرا جو ہے اس کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر آتا ہے 1945 میں. 1945 میں جب سوویت یونین, یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک, جس میں تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان موجود ہے, یہ سارے انہوں نے سوویت یونین, سوویت جو ہے مزدور کو بولتے ہیں, یونین جو ہے وہ اتحاد کو بولتے ہیں. جب مزدور کے سامنے درانتی اور وہ والی وہ انقلاب برپا کر دیا, تو ایسٹرن یورپ میں پولینڈ, یہ چیکوسلوواکیا, ہنگری, یہ سارے الائٹ فورسز سے چلے گئے, سوویت یونین کے پاس آ گئے. اس میں کمیونسٹ جو انقلاب آ گیا, جس میں وہ from everyone to his need and to everyone to his from his labor to ability and to need. اس کے بعد یہ آ گئے الائٹ فورسز جو تھے, انہوں نے 1945 میں جو ہے دنیا کو تقسیم کر دیا. جنگ کے بعد مطلب یہ کون سا آرڈر ہے جو نسلیں انسانی کے خون پر, انسانوں کے گھر پر, اس کے محلات کی تباہی پر وہ شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے. نیو ورلڈ آرڈر آ گیا. پھر آپ دیکھ لیں اسی یوکرائن اور سوویت یونین کے تناظر میں دیکھ لیں, اب اسی جنگ سے اور نیا نیو ورلڈ آرڈر آئے گا. یہ سو کال سویلائز دنیا ہے. 1990 میں جب عراق پر حملہ ہوا, مجھے یاد ہے 8 روپے لیٹر تھا پیٹرول, اس کے بعد 13 روپے میں پیٹرول لیٹر چلا گیا. اس کے بعد تیل نیچے نہیں آیا. اس کے بعد امریکہ سپر پاور بنا. سوویت یونین 1988 میں گورباچوف کے گلاسنس پر اسٹرائک, اس نے اصلاحات کی. اس کے بعد سوویت یونین جو ہے ڈسمنٹل ہو گیا, 15 جو اسٹیٹس آ گئی. اس کے بعد امریکہ سول پاور بن گیا. 1990 سے لے کر انہوں نے, امریکہ نے جو ہے بلا شرکت غیر, امریکہ نے تقریباً دنیا پر 25 سال حکومت کی, پوری دنیا پر. اس کے بعد چائنا مر جایا ایز اکانومی, رشیا جو ہے تھوڑا بہت آگے آ گیا. اب انہوں نے رشیا کو پھر یہاں پر انوالو کر دیا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے میں نے آپ کو بتا دیا, آئل کمپنیوں کے مفاد, اسلحے کے کمپنیوں کے مفاد, اس کے بعد بزنس مین کے کمپنیوں کے مفاد. اب آگے انہوں نے رشیا کو بھی کارنر کرنا ہے, اس کو بھی کارنر کرنا ہے. ہاں البتہ چائنا جو ہے ان کے لیے بہت پوٹینشیل تھریٹ ہے, کہ وہ یوکرین اور رشیا کو تو انہوں نے انوالو کر دیا ہے. جو میرے خیال میں چونکہ وہ یہ جو رشین پریزیڈنٹ ہے, کیا نام ہے, ولادیمیر پوٹن جو تھا, یہ سوویت یونین کے خفیہ ایجنسی کے KGB کا سربراہ رہا تھا. اور یہ جاسوسی جو اس کا ادارہ ہے KGB, اس کا بڑا عرصے سربراہ رہا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ملٹری ہے. تو بہرحال میرے خیال میں اس میں ویژن کی کمی ہے.
اس نے یہ حملہ کر کے اپنے آپ کو انسرکل کر دیا ہے. اب جو ہے یہ جنگ جتنے بھی دیکھو یہاں پر مافیا ہوتی ہے, ڈرگ مافیا ہوتی ہے, ٹمبر مافیا ہوتی ہے, اسلحے کی مافیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے آئل مافیا ہے. اب وہ ساری قوتیں متحرک ہو گئی ہیں. اب دیکھو اب یہ بڑی جو قوتیں ہیں, اگر یہ کہتے ہیں انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق, جمہوریت, آئین, دستور, قانون, اقوام متحدہ, وہ جا کر صلح کرائے نا. اقوام متحدہ کی کیا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ویٹو پاور جس کے پاس ہے وہی ہے. اب دیکھو جو مین دنیا کی طاقتیں ہیں, اگر یہ ایک دو چہرے ہیں نا. اب آپ کا پروڈکٹ تو آتا ہے جی یہ شیمپو ہے, یہ کوکا کولا ہے, اور یہ میڈیسن ہے, اس کا تو آتا ہے. اب بظاہر تو وہ بنیادی حقوق ہیں, وہ ٹی وی پر F16 تو نہیں آ سکتا نا کہ وہ آپ کو دکھا دے کہ اس طرح مار کرتا ہے. اب یہ اشتہار چل رہا ہے اسلحے کا. جنگ جو ہے یہ اشتہار, روس نے جو اسلحہ بنایا ہے وہ یوکرین کے خلاف استعمال کر کے ٹیسٹ کر رہا ہے, اور امریکہ, برطانیہ, فرانس, یورپ جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ دے کے اپنا اسلحہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی تو اسی تناظر میں یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اب دوسری طاقت جو ہے چائنا بھی مقابلے میں ہے. اب چائنا نے پاکستان میں سی پیک پروجیکٹ شروع کیا, تو اب سی پیک پاکستان کے لیے بھی گیم چینجر ہے اور چائنا کے لیے تو ویسے ہی مفید ہے. تو اب اس کا امریکہ اور یورپ بھی خلاف ہے, اس کے بھارت بھی خلاف ہے, اسرائیل بھی خلاف ہے. تو یہ پس پردہ یہی فیکٹس ہیں, یہی حقائق ہیں, یہی مفادات ہیں کہ چائنا بھی آگے نہ بڑھ سکے اور چائنا کی بنیاد میں پاکستان بھی آگے نہ بڑھ سکے. اب دیکھو وہ ہمارے ایک پرستوں میں کہاوت ہے کہ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا یہ پاؤں میں نل لگاتے ہیں. جی جی بالکل. شاہی گھوڑا نل لگا رہا تو مینڈک بھی نل لگا رہا. بہرحال صحیح, مطلب میرا مینڈک بھی آ جاتا ہے کہ میرے بھی نہ لگا دیں. صحیح ہے. ہمیں یہ لوگ بولتے ہیں, یہ ہیں بھی بڑے سیانے, جی جی, یہ ہمیں بولتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو ٹو بلائنڈ مین آف ایشیا. ایشیا کے دو اندھے, پاکستان اور انڈیا. یہ ایشیا کے دو اندھے ہیں. ان کو اپنی غربت, اپنی بے روزگاری, اپنی بھوک, اپنی افلاس, اپنی جو ہے وہ پسماندگی, اپنے مسائل, اپنے مشکلات نظر نہیں آتی, صرف دشمنی نظر آتی ہے. مطلب ہے کہ اب یہ ہمیں اس گیم میں لے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا مفاد اس میں ہے. دیکھو ریاستوں کے مفاد کیا ہوتے ہیں, ریاست کے مفاد یہ ہیں کہ عوام کا مفاد. پاکستان کے عوام کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھیں, آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں, آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بزنس کریں, بجائے یہ کہ میں آسٹریلیا سے گندم لوں, میں چائنا سے گندم لے لوں گا نا, میں ایران سے, افغانستان سے, انڈیا سے گندم لے لوں گا. ایک ٹماٹر, ایک پیاز, آلو یا ڈرائی. آپ دیکھو آپ کو ہر چیز. اب مطلب یہ ہے کہ ہماری جو غربت ہے وہ ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پالیسی ڈائریکشن. اچھا آپ کی گفتگو سے مجھے میرے ذہن میں ابھی آپ نے ایران کا نام لیا. ابھی ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو روس گیا تو امریکہ ناراض ہو گیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم روس سے گندم لینا چاہتے تھے سستی, ہم تیل سستا لینا چاہتے تھے. یہ ایران ہمارے ساتھ ہے, ہماری بارڈر بھی ایک ہے, ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی کم سے کم ہے, تو ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے, ایران سے کیوں معاہدہ نہیں کرتے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ریجن ہے نا اس میں ایران, افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگال, یہ ہم ایک طرح کے لوگ ہیں. اب آپ کے ہندوستان میں میرے خیال میں 30 کروڑ تو مسلمان ہیں, اور جتنے ہمارے مسلک ہیں, چاہے بریلوی, چاہے دیوبندی, چاہے التشیع, سارے مدرسے, سارے اسکول افطار بھی سب سے بڑے مدارس جو ہیں. پھر آپ کا ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ ہسٹوریکلی, مذہبی, کلچرلی ایک بہت پرانا تعلق ہے, اور یہ ٹریڈ روٹس ہیں. آپ کا ڈی خان اس حوالے سے بڑا اہم ہے. یہ درگومل جو ہے سینٹرل ایشیا سے, اس کے افغانستان سے, ایران سے کاروبار ہوتا تھا. تو ہمارا مفاد گیٹ وے ہے کہ ہم بجائے یہ کہ ہم وہ یہ روٹی اس طرح کا ہے, ہم روٹی اس طرح کا ہے, ہم ایران سے کاروبار کریں, افغانستان سے کاروبار کریں, چائنا سے کاروبار کریں, اپنے مڈل ایسٹ سے کاروبار کریں, سینٹرل ایشیا سے, انڈیا سے کاروبار کریں. اب آپ دیکھو نا ایک اور اب اس میں چینج آ گئی ہے نا. دنیا میں جو ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں ان کے تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ابھی آپ دیکھو سعودی عرب میں جو ٹویسٹ آیا ہے, سعودی عرب میں جو نیا اس کا وہ حکمران ہے
خالد بن سلمان، جی میرے خیال میں وہ سعودی عرب کو سیکولر بنا رہا ہے. جی بالکل. اس کی جو جتنی ڈائریکشن ہے، جی اب دیکھو وہاں انڈیا کا میوزک، وہ جنتا وہاں گیا ہے، اس کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا گیا ہے. اب وہ کوئی اور شہر بسا رہے ہیں، جس طرح مڈل ایسٹ میں دبئی میں ہے. دنیا میں چینج آتی ہے، کوئی بھی ان کی پالیسی ایک جیسی نہیں ہوتی. ہمیں وہ پالیسی بنانی چاہیے جو عوام کے مفاد میں. جنہیں ہم کہتے تھے کہ یہ اسلامی شدت پسند ہیں اور اسلام پہ بڑے پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہاں حرمین شریفین ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ خادمین حرمین شریفین ہیں. اب ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ ہم بحیثیت مسلمان، بالکل ہمارا اپنی ایک آئیڈیالوجی بھی ہے، ایک ہمارا اپنا تشخص بھی ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں. یہ تو ہم اس سے تو ہم نہ انکار کر سکتے ہیں. اگر انکار کریں گے اللہ معافی دے، گناہگار بھی ہوتے ہیں. تو اسلام یا اسلامی ممالک وہ تو ہمارا قدر مشترک ہے. مطلب ہے بحیثیت مسلمان، ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر اور اپنے اسلامی تشخص پر، اس کو ہم خراب نہ ہونے دیں. لیکن جو کاروبار ہے، جو لین دین ہے، وہ تو دنیا کا دستور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں وہ ریاست قائم کی تھی تو اس نے تو کہا تھا کہ یہ ریاست ہے اور ہم امہ ہیں. اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم اکٹھا لڑیں گے. اس ریاست میں مطلب مدینہ میں ریاست قائم کر، مدینہ کی جو ریاست وہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، معاہدہ کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر اگر حملہ کیا گیا ہم اکٹھا وہ کریں گے. بالکل. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی بڑی مہربان اور شفیق. بالکل. اسلام تو امن کا درس ہے. جی بالکل. وہ تو اخوت کا، برادری کا، بھائی چارے کا. ان لوگوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے مکہ سے نکالا تھا، صلح حدیبیہ. اچھا آگے دیکھو، اب وہ اسلام کیا کہتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ہم کتنا تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ تو اب دیکھو وہ قرآن میں ہے کہ یہ جو سود ہے یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور ہم جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. ان چیزوں پر ہماری نظر نہیں جاتی. پھر بھی وہی بات ہے کہ مفادات کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو مختلف لبادے اوڑے جاتے ہیں. بات بڑی سیدھی اور صاف ہے. بات بڑی سیدھی اور صاف ہے کہ ہم اب عمران خان جب اقتدار سے ہٹائے گئے ہیں، وہ میں اس کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. جس وقت وہ بحیثیت حکمران رہے، وہ میرے خیال میں 3.5 سال رہے، 4 سال تک اس کی حکومت رہی. آزاد خارجہ پالیسی بناتے تھے، کس نے روکا تھا؟ مقتدر تو وہ تھا. اگر یہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم، مقتدر کوئی اور ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ صحیح، بالکل. تو اسی وقت مستعفی ہونا چاہیے ہے نا. پھر اگر مقتدر کوئی اور ہے تو آپ ہمیں بتا دو کہ مقتدر تو کوئی اور ہے. ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے پارلیمنٹ آپ کی مختار ہے، خود مختار ہے. آپ پالیسی بناؤ، فارن پالیسی بناؤ، ڈیفینس پالیسی بناؤ، اکنامیکل پالیسی بناؤ، IMF سے جس سے معاہدے کرتے ہو. مطلب یہی سوال تو میرا ہے کہ آزادانہ اگر پالیسی آپ کی تھی، آپ چاہتے تھے، تو آپ ایران کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے نا. روس سے تو آپ کر رہے تھے، ایران سے کیوں نہیں کرتے؟ اچھا 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت جا رہی تھی تو جانے سے پہلے انہوں نے گیس کا پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، وہ انہوں نے مکمل کر لیا. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا امریکی دباؤ کی وجہ سے. لیکن پھر PTI نے بھی امریکی دباؤ کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کیا. جو پائپ لائن مکمل ہو چکی ہے، ایران سے، روس سے آپ معاہدے کرتے ہیں کہ سستی گندم لینے کے اور سستے، یہ تو ساری وہ سیاسی سلوگن ہوتی ہے. دیکھو بات وہی ہے نا کہ یہاں پر جنگیں بھی ہوتی ہیں، مفادات کے لیے ہوتی ہیں. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے یوکرائن کی جو جنگ ہے، اسلحے کی مفادات اس سے وابستہ ہیں، میڈیسن کے مفادات اس سے وابستہ ہے، پیٹرول کے پروڈکٹ میں مفادات اس سے وابستہ ہیں. نیو آرڈر اس سے نکل کر آئے گا. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں اس سے نیو آرڈر آتا ہے، چاہے وہ ورلڈ وار فرسٹ ہو، چاہے وہ ورلڈ وار سیکنڈ ہو، چاہے وہ 1990 میں مڈل ایسٹ کی جنگ ہو، چاہے ابھی یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو. اس میں فاتح آئیں گے. یا تو اس میں روس اکنومیکلی اور پولیٹیکلی کولیپس ہو جائے گا، یا روس مرج ہو کر آ جائے گا اور بھی بڑا بیٹر اس میں پوزیشن میں ہوگا. پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو دوبارہ بھی بتایا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ فاصلہ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنی پڑوسی کو ہمسایوں کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے. ہم نے ان پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کرنا، انہی کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے چائنا کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے افغانستان کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ایران کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے. اس کی بیٹر پالیسی یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بزنس بھی کریں، کاروبار بھی کریں، اور جو ہے اپنی اکنامیکل کنڈیشن جو ہے وہ بھی آپ مضبوط کریں.
اب جو ہمارے اوپر ابھی یہ آئی ہے پرائس ہائیک، دیکھو جو بھی جنگ پہ بعد میں آتی ہے، پہلے تباہی لاتی ہے، صحیح، نسل انسانوں کی تباہی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ جو ریاستیں ہوتی ہے پوری دنیا میں، ابھی پوری دنیا میں مہنگائی ہے، جی بالکل، چاہے وہ پروڈکٹ ہیں پیٹرولیم کے، چاہے وہ پروڈکٹ ہے ایڈیبل فوڈ کے، چاہے جو بھی ہے، اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پوری نسل انسانی کو نقصان ہے، اس سے پوری نسل انسانی جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جنگوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اس کو صرف کچھ لوگوں کو جو وہ کہتے ہیں کہ نتوانوں کے نوالوں پہ جپٹتے ہیں عقاب، نتوانوں کے نوالوں پہ جپٹتے ہیں عقاب، بعض تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ وہ عقاب ہیں جو غریب ملکوں کے نوالوں پہ جپٹتے ہیں، اس سے جو ہے کھانے کی خوراک کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، انہوں نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، یہ انہی کا بنایا ہوا ایک ڈرامہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے اختر سعید صاحب کی بڑی پرمغز اور تفصیلی گفتگو سنی۔ بالکل اسی طرح ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اگر آپ جنگ عظیم اول کو دیکھیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھیں، آپ روس اور امریکہ کی جنگوں کو دیکھیں، تو جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور روس اور یوکرین کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سب معاشی مفادات ہیں، مادی مفادات ہیں۔ تو پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ پاکستان اگر اپنی آزادانہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں، آزادانہ طور پہ اپنے آپ کو ریاست ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں عملی طور پہ، تو اسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، ان کے ساتھ تجارت بڑھانا ہوگی، ان کے ساتھ مسائل حل کرنے ہوں گے، ان کے ساتھ تنازعات حل کرنے ہوں گے، اور امریکہ اور کسی پہ بھی انحصار کرنے کی بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔